اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I am Lieutenant Colonel Retired Mohammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, پشاور. عزیز طلباء، آج ہمارا مضمون ہے کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کریکولم کو ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کریکولم وہی ڈاکومنٹ ہے، وہی چیز ہے جو کہ ہماری تعلیم کا تعین کرتی ہے کہ تعلیم کو ہم کس سمت لے جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے جو کہ ہمارے تعلیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جب بھی ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کریکولم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ سب سے اہم ہے، اور جتنی بھی ایک ملک کی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے ان کا جو مظہر ہے وہ آگے کریکولم میں ہی اس کی ریفلیکشن آتی ہے. لہٰذا کریکولم is a very important subject. اس کو ہر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ٹیچر کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. کریکولم ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کریکولم بنیادی طور پہ جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمیں راستے کا تعین کرتا ہے جو اس پہ چل کے ہم آگے تعلیم کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو راستے کا تعین ہے یہ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے راستے کا تعین کرنا ہوتا ہے، راستے کو چوز کرنا ہوتا ہے. لہٰذا کریکولم کو جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اس پورے عمل کو چلاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ کریکولم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا کریکولم ایک پلانڈ طریقے سے کی جاتی ہے. یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے، اور اس کو ڈیزائن کرتے وقت بہت سارے اسپیکٹ کو مد نظر رکھ کے کریکولم کو بنایا جاتا ہے. جب ہم کریکولم بناتے ہیں تو اس دوران معاشرے کی، قوم کی امنگوں کی، ان کی خواہشات کا وہ مظہر ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کی فلسفی کیا ہے. بحیثیت قوم یہ ملک کس آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بنا تھا، کیا چیزیں ایک قوم کے قریب بہت نزدیک ہیں، اہم ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، اور دوسری کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ کریکولم کے اندر اپنے ایجوکیشن کے اہداف کے اندر سے وہ اس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، نکالتا ہے اور شامل نہیں کرتا. لہٰذا ان سارے عوامل کا، ان ساری باتوں کا کریکولم ڈیولپمنٹ اور کریکولم پروسیس کے اندر ان چیزوں کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں، اور ان کی جو ہے بہت باریک بینی کے ساتھ ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کرتے ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کریکولم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ کریکولم بنایا گیا تو وہ زیادہ عرصے کے لیے چلے گا. کریکولم کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ان بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق کریکولم میں نئی چینجز جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. لہٰذا کریکولم جو ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ فائنل نہیں ہوتا، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد کریکولم کے اندر ایک چینج کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا کریکولم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فلیکسیبل ہوتا ہے. اس کے اندر ریجیڈیٹی نہیں ہوتی، یہ سخت نہیں ہوتا. اس کے اندر چینج لانے کی جگہ اور سپیس موجود رہتی ہے. اگر کسی کریکولم میں سپیس نہ ہو اور وہ چینج کو ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ کریکولم جو ہے وہ پرانا ہو جائے گا، وہ پاسٹ کا ہو جائے گا،
اس میں ویژن نہیں ہوگا اور وہ فیوچرسٹک نہیں ہوگا. لہٰذا کریکولم کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم عصر وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور وہ مستقبل کے جو تعلیمی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا جائے، تو یہ جو ہے اس کے اندر اس پوائنٹ آف ویو سے فلیکسیبلٹی کی، اس کے اندر الاسٹیسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ کریکولم جو ہے وہ اپنے اندر نت نئے خیالات، نت نئی سوچ اور جو ہم عصر زمانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو شامل کریں. کریکولم ڈیولپمنٹ کریکولم کو جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے. امپلیمنٹیشن وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کریکولم کو پریکٹیکلی کلاس روم کے اندر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا مؤثر ہے اور کارآمد ہے. اس کے مؤثر ہونے کا پتہ ہمیں اسسمنٹ اور ایویلویشن اور فیڈ بیک کے ذریعے ملتا ہے. ہم کریکولم کو جو بنیادی مقصد ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لرننگ کے لیے بناتے ہیں، اور جب اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہوتی ہے تو ہم آبزرویبل بیہیویئر کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا بچے کے اندر جو لرننگ کی ہے اس کو میئریبل اور کوانٹیفائبل طریقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینج آئی ہے، کوئی پازیٹیو اور بہتر چینج آئی ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کا جو سبجیکٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے. Dear students, today our topic is issues of curriculum change in Pakistan. آج ہم پاکستان کے اندر جو کریکولم چینج ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے اوپر آ جائیں، ہم بیسیکلی وی ول بی ڈسکسنگ چینج ان ڈیٹیل، کہ چینج کا مطلب کیا ہے اور چینج جو ہے وہ کس کس اسپیکٹس میں نارملی لایا جاتا ہے اور کریکولم میں چینج لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو ان چیزوں پہ ہم پہلے بات کریں گے اور پھر ان ایشوز اور پرابلمس کو ہم اجاگر کریں گے جو پاکستان سے ریلیٹڈ کریکولم چینج میں ہمیں جو ہے وہ مشکلات سے ہم دوچار ہوتے ہیں. Dear students, in our previous classes we discussed about the curriculum reforms. We pointed out and discussed the review of curriculum change process in Pakistan. ہم نے کریکولم سے ریلیٹڈ پاکستان کے اندر کریکولم چینج پروسیس جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے جو اسکول کالج لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک جتنا بھی کریکولم ہے اس کے اندر جو مختلف سٹیپس انوالو ہوتے ہیں، جو مختلف طریقہ کار انوالو ہوتا ہے، اس سسٹم اور اس میتھڈ کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. Then we also talked about the review of curriculum reforms in Pakistan in line with the national education policies. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے فوراً بننے کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کا قیام عمل میں آیا. ایجوکیشن پالیسیز کو جو ہے وہ جاری کیا گیا. تو اس نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کو کے اندر چینج کتنی حد تک لائی گئی، اس میں سے ریفارمز کا ایجنڈا کتنی حد تک موجود تھا، اور آیا یہ جو ریفارمز تھی اور یہ جو چینج تھی کیا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھی کہ نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ جو بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسیز عمل میں آئی تو اس کا بنیادی طور پہ عمل میں آنا ہی ایک چینج کی طرف اور ریفارم کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پریویس ایجوکیشن پالیسیز ہوتی ہیں وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ بہتر طریقے سے حاصل نہیں کر رہے ہوتے، یا ایجوکیشن کے اندر جو نئے خیالات، سوچ اور چیزیں آتی ہیں، سوسائٹی بلتی ہے،
اور معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے اس میں چینجز آتی ہیں، لوگوں کی سوچ بدلتی رہتی ہے، لہذا نئے تقاضوں کے مطابق جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز چینج ہوتی ہے تو پھر ہم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کریکولم جو ہے وہ بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کے وہ ترجمانی کرے۔ لہٰذا جب بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسیز بنتی ہیں اور اس کے ساتھ کریکولم میں پھر وہ جو خواہشات اور امنگیں اور جو ہدف ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ جب چینج ہوگا تو یہ بات لازم ہے کہ کریکولم میں بھی ریفارم لائی جائے گی، کیونکہ ہر کریکولم ایک خاص نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو مظہر ہے وہ کریکولم، سیلیبس اور کنٹینٹ میں ٹیکسٹ بکس کے اندر نظر آتا ہے۔ لہٰذا نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھرو کریکولم ہوتی ہے، اور کریکولم جو ہے فردر کلاس روم کے اندر اس کو اپلیکیبل بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کا کریکولم کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کریکولم میں چینج لانے کا وہ ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ آج جو ہے ہم ان ایشوز کے بارے میں بات چیت کریں گے جو کہ پاکستان کے کریکولم میں چینج لانے کے راستے میں وہ دشواریاں ہوتی ہیں۔ So we would be discussing about the challenges, issues and problems which are being faced while we are changing curriculum in Pakistan. عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک کو 3 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جن میں ڈیولپڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز شامل ہیں۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کہ زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تعلیم کے ریشو کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ایڈوانس ہوتے ہیں، وہ ایک ایجوکیشن بیس سوسائٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ایجوکیشن کا ان کی سوسائٹی میں زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ریسرچ کا عمل ہے وہ زیادہ تیزی سے ہوتا رہتا ہے۔ جب ریسرچ ہوتا ہے تو ہم پارٹیکولرلی دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر ریسرچ کے ذریعے نت نئی باتیں، سوچ اور خیالات اور تھیوریز اور فلاسفیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان نت نئے چیزوں کو ہم آگے پھر ایجوکیشن کا حصہ بناتے ہیں۔ لہٰذا جب کریکولم بن جاتا ہے تو ہر تھوڑے وقت کے بعد ایک ضرورت پیش آتی ہے کہ کریکولم کو نئے تقاضوں کے مطابق، نئے ریسرچ کے مطابق اس کو چینج کیا جائے۔ تو ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ جو عمل ہے کریکولم کو دوبارہ دیکھنا، اس کو ریویو کرنا، اس کو ریوائز کرنا، اس میں جو امینڈمنٹس اور موڈیفیکیشن ہیں ان کو لانا، یہ ایک روٹین کا عمل سمجھا جاتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے طور پہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ جن ممالک میں کریکولم ڈیسنٹرلائزڈ ہے، وہ جدھر تعلیمی اداروں کو اختیار حاصل ہے تو وہ باقاعدہ ان کی کمیٹیز ہوتی ہیں، اور ان کمیٹیز کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر سال بعد کریکولم کو ریویو کرے، اس کو ریوائز کرے، اور اس میں جو چینجز لانی ہے وہ اس کو چینج لے آئے۔ لہٰذا کریکولم ریویو اور کریکولم چینج جو ہے یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ایک بہتر عمل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور کریکولم چینج کو فوقیت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ ایک روٹین کی پریکٹس سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز آر آلسو ایکسپیریمنٹنگ ود ڈفرینٹ کریکولم ماڈلز۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کریکولم ماڈلز کو پہلے سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو عمل میں لاتے ہیں، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ مختلف جو کریکولم ماڈلز ہیں ان کو وہ ٹرائی کرتے ہیں، وہ ایک تقابلی جائزے کے ذریعے، کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ذریعے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ایجوکیشن
کی اور کریکولم کی وہ انالیسس کرتے ہیں اور تجزیے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو وہ اپنے تعلیمی نظام میں شامل کر کے کریکولم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں یہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو انڈیکیٹرز ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہے، ان کی جو معاشی حالت ہوتی ہے، جو ایجوکیشن کا لیول ہوتا ہے، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ معاشرے میں اندر ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ڈیولپنگ کنٹریز ایجوکیشن کو بہت فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ایجوکیشن کے بل بوتے پہ ہی وہ آگے گئی ہیں۔ لہٰذا ڈیولپنگ کنٹریز بھی ایجوکیشن کو خاطر خواہ وہ توجہ دیتی ہے اور ایجوکیشن کے اندر جو بہتر سے بہتر ماڈلز ہیں ان کو اپنے ایجوکیشن میں شامل کرتے ہیں، تاکہ کریکولم اور ایجوکیشن جو ہے وہ ہم عصر وقت اور تقاضوں کے مطابق ہوں اور ان کے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کر سکے۔ لہٰذا ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ ایک معمول کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کریکولم میں چینج کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کریکولم کے اندر چینج لانے کی گنجائش رہتی ہے۔ عزیز طلباء، جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر تعلیم کی ریشو خاصی کم ہوتی ہے، اور تعلیم کے ریشو کے کم ہونے کی وجہ سے ان کے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کا پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اور بہت سارے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ گرو نہیں کر پاتے، وہ آگے نہیں جاتے اور وہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ وہاں پہ ویژن کا بھی مسئلہ رہتا ہے، قوم کو اپنے راستے کا تعین کا نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا جو کریکولم ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوتا، وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کریکولم اچھا اور بہتر بھی ہو تو وہ مطلوبہ وسائل نہیں ملتے کہ جن کو شامل کر کے کریکولم کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اکنامیکل جو ایشوز ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اس میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے راستے میں آڑے آتی ہے، اور وہ جو کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ کے راستے پہ نہیں آتی۔ However, initiating, implementing and sustaining change has not been easy. کریکولم کے اندر چینج کی تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن کریکولم کو سب سے پہلے مختلف معاشروں کے اندر اس کو انیشیٹ کرنا بھی بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا اس سے بڑا جو ہے ایک کام ہوتا ہے، اور اس کریکولم انیشیشن اور امپلیمنٹیشن کو اور اس چینج کو سسٹین کرنا، اس کو لمبے عرصے تک چلانا، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ممالک جہاں پہ کریکولم چینج کو ایک روٹین کی طریقہ کار سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ تو کریکولم چینج کو ہم انیشیٹ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ شاید وہاں سسٹین بھی ہو جائے۔ لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اکثر جو ہے لوگوں کے فکسڈ خیالات ہوتے ہیں، فکسڈ ویوز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کریکولم میں چینج لانے کے بھی وہ کریکولم میں چینج لانے کو بہتر نہیں سمجھتے۔ سکسیزفل ایجوکیشنل امپرومنٹس ریکوائر اسٹیبلشنگ اے کلیئر ایجوکیشنل ویژن اینڈ اے شیئرڈ ایجوکیشنل مشن۔ اسی لیے جو ایجوکیشن ہے اس کو سکسیس ریٹ کو بڑھانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایجوکیشن کا جو آبجیکٹو ہے، جو ویژن ہے، مشن ہے، وہ بہت کلیئر ہو۔ جن ممالک میں ایجوکیشن کا ویژن جو ہے وہ کمزور ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اور وہ اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ جو ہے آگے وہی ویژن جو ہے جو تعلیمی اداروں کے مشن میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر ان کا ویژن بلر ہو، وہ انکلیئر ہو، تو تعلیمی اداروں کا جو مشن ہے وہ بھی سفر کرتا ہے۔ لہٰذا تعلیم کے اندر
جو سب سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ ویژن اور مشن کی ہوتی ہے۔ ہم ویژن اور مشن کو کریکولم کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ کریکولم جو ہے بیسیکلی وہ اہداف کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ویژن اور مشن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سو the objectives are related to the vision and mission۔ لہٰذا کریکولم جو ہے وہ اداروں کی اور قوم کی جو تعلیم سے ریلیٹڈ ویژن اور مشن ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ویژن اور مشن کلیئر ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تعلیم کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہوں گے اور کریکولم جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس میں آسانی ہوگی۔ Successful curricular change occurs only through the dedicated efforts of effective change agents۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جو کریکولم کے ساتھ جو ہم چینج لاتے ہیں تو اس چینج کو سکسیسفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ چینج فیل ہو جائے، اگر وہ کارآمد ثابت نہ ہو تو وہ پورا جو پروسیس ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کریکولم کو بناتے وقت، کریکولم کے اندر چینج لاتے وقت، اس کے اندر ریفارم لاتے وقت یہ زیادہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو چینج لانی ہے وہ ضروری ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہمعصر زمانے کے مطابق ہے تاکہ وہ سکسیسفل رہے۔ اگر وہ اس میں کلیئرٹی نہ ہو، اس کے اندر کریکولم چینج کے اندر پرابلم ہو، ایک خاص ویژنری اور فیوچرسٹک انداز میں اس کو نہ دیکھا جائے تو اس کی جو ایفیکٹیویٹی ہے وہ کھو جائے گی اور جو چینج لانے کا جو عمل ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ لہٰذا کریکولم کے چینج کو سکسیسفل بنانے میں ایک باقاعدہ ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو چینج لائی جائے وہ ایفیکٹو ہو، وہ نظر آئے اور وہ سکسیسفل نظر آ جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ایفیکٹو چینج ایفرٹ ہے اس کو بہتر بنانے میں جو ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، وہ پلانڈ ہونی چاہیے، وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہو اور کریکولم کے اندر کریکولم کے اوپر ایک دسترس ہو، پوری جو ہے اس کی نو ہاؤ کا پتہ ہو کہ کریکولم جو ہے وہ کیا چیز ہے اور ہم اس میں سے کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Changing established practices is never easy, particularly when the change involves an entire system or approach۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاشرے ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بڑے ایزیلی چینج کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور چینج کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں کو اور اپنے سسٹم کو بہتر بناتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاشرے ہوتے ہیں جن کی سوچ پروگریسو نہیں ہوتی، وہ آگے کی طرف نہیں دیکھتے اور وہ اسٹیٹس کیو میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے کیونکہ موجودہ حالات کو چینج کرنے میں، سسٹم کو چینج کرنے میں ان کے لیے پھر شاید کام کرنا پڑے، ان کو محنت کرنا پڑے، تو محنت وہ کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ چینج کے بہت زیادہ مخالف ہوتے ہیں۔ جو کریکولم کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں چینج لانا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، پارٹیکولرلی ان کنٹریز کے اندر جہاں پہ لوگ چینج کو پسند نہیں کرتے۔ جب چینج میں پورے نظام کو چینج کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ چھوٹے موٹی چینجز کو تو شاید لوگ ایکسیپٹ کریں، لیکن سسٹم کو آل ٹوگیدر چینج کرنے میں بہت زیادہ دقت اور پرابلمز آتی ہیں۔ لہٰذا جو قومیں ہوتی ہیں ان کی کلاسیفیکیشن باقاعدہ ہوتی ہیں جو کہ ویلکم کرتی ہیں چینج کو، اور دوسری وہ ہوتی ہیں کہ وہ پارٹلی چینج کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور تیسری وہ ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی چینج کو موضوع نہیں سمجھتی اور وہ چینج لانا پسند
نہیں کرتے. لہٰذا ایجوکیشن جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ چینج کا نام ہے. ہماری زندگی بذات خود ایک چینج کا نام ہے. ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک یکسوئی کے ساتھ وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. سیکنڈ پہ سیکنڈ، منٹ پہ منٹ، آور پہ آور، ڈے ٹو ڈے اور ایئر بائی ایئر چینج آتی رہتی ہے. ہم پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری عمریں کم ہوتی ہیں، لیکن وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر چینج آ رہی ہوتی ہے، ان کے خیالات میں چینج آ رہی ہوتی ہے، ان کے ارد گرد چینج آ رہی ہوتی ہے. چینج کو ہم اپنے ماحول پہ وہ سٹاپ نہیں کر سکتے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لہٰذا چینج آنی ہی آنی ہوتی ہے، وہ خواہ ہماری زندگی میں ہو، معاشرے میں ہو یا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہو. لہٰذا انسانوں کو اس بات کا انسانوں کو اس بات کو پوری طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ چینج ایک انسان کی زندگی کا بنیادی ایک عمل ہے، اور چینج جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو چینج کرتا رہتا ہے. ہم فزیکلی اور مینٹلی بھی ہمارے خیالات اور سوچ اور ہمارے جسم میں چینج آتی رہتی ہے. لہٰذا چینج جو ہے وہ ایسا عمل ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے اور وہ آتا ہی رہتا ہے. جب ایسے معاشروں میں جہاں چینج کو لائک نہیں کیا جاتا، اس کو پسند نہیں کیا جاتا، تو وہاں پہ پورے نظام کو چینج کرنے کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. کسی نظام میں چینج لانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی سوچ کو چینج کیا جائے، اور لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی چینج ہو سکتی ہے. ان کے اندر اویئرنیس لا کے، ان کے ذہن کو چینج کر کے پھر ہم سسٹمز کے اندر چینج لا سکتے ہیں. لہٰذا کریکولم کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینج کو لانا پاکستان کے اندر یا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہ خاصا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس ڈیبیٹ کے ذریعے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے اندر جب اویئرنیس آتی ہے تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چینج کیوں ضروری ہے. لہٰذا اس کے بعد جب ہم چینج لائیں گے تو اس کے اوپر زیادہ اپوزیشن نہیں آئے گی، لوگ اپوز نہیں کریں گے اور چینج وقوع پذیر ہو جائے گی. لہٰذا چینج کا جو عمل ہے اس میں ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار کے مطابق سسٹم میں جو ریفارمز لانے ہیں، جو چینج لانی ہوتی ہے، وہ ایک بہتر طریقے سے لائی جا سکتی ہے. کوئی بھی چینج جب ایبرپٹ ہو، آل آف اے سڈن ہو، جس کے لیے لوگ دل دماغ کے ساتھ وہ پریپیئرڈ نہ ہو، تو وہ چینج جو ہے وہ بیک فائر کرتا ہے، وہ نارملی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن چینج کو اگر ہم طریقے کے ساتھ لوگوں کو ان کا شعور ان کا اجاگر کریں، ان کو ہم بہتر طریقے سے سمجھائیں اور ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، تو عین ممکن ہے کہ لوگ اس چینج کو ایکسیپٹ کریں گے. Most attempts at systematic educational change result in failure at some level. چونکہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا کریکولم کے اندر جب ہم ایبرپٹ چینج لاتے ہیں، جب لوگوں کو ان کو ہم کنونس نہیں کرتے، ان کو اندر ہم اویئرنیس نہیں لاتے، تو وہ جو ایجوکیشنل چینج ہوگا اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور وہ فیلئر کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینج کو موافق اور بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے ان کو کنونس کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ چینج کیوں ضروری ہے. اور جب ان کے اندر یہ اویئرنیس آئے گی تو وہ ولنگلی ود اوپن مائنڈ اور اوپن ہارٹ جو ہے وہ چینج کو ایکسیپٹ کریں گے. لہٰذا
किसी भी करिकुलम के अंदर चेंज लाने से पहले बहुत सारी एक एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होती है। और ये बात इसलिए ज़रूरी है, इतनी एफ़र्ट की ज़रूरत इसलिए पेश आती है ताकि वो जो चेंज है वो फेलियर का शिकार ना हो, वो फेल ना हो जाए, बल्कि वो इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल तरीके से आगे चले। Education practices must evolve as society evolves. अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि हमारे इंसानों की लाइफ में चेंज वक़ूफ़ पज़ीर होती है और इस तरह सोसाइटीज़ भी वो वक्त के साथ वो इवॉल्व होती हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते हैं, वाक़यात होती हैं, एक ख़ास सोच जन्म लेती हैं। वो सोच का मुख्तलिफ़ ममालिक और सोसाइटीज़ की जो सोच होती है वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस होती है। लिहाजा जो माशरा है, माशरे के लोग और माशरा बज़ाते ख़ुद वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होता रहता है, वो इवॉल्व होता रहता है, वो बेहतरी की तरफ गामज़न रहता है और माशरे के अंदर भी चेंज जो है वो अनस्टॉपेबल होती है। कल्चर, सोसाइटी, ट्रेडिशंस और जो कस्टम्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं। जब माशरा ग्रो करता रहता है, उसमें नई सोच आती है, तो वो जो सोच है वो एजुकेशन प्रैक्टिसेस के अंदर भी वो हमें नज़र आती है। However, administrators may encounter multiple obstacles when mandating change. लेकिन फिर भी ये बात देखी गई है कि जब हम चेंज लाते हैं तो उस चेंज के नतीजे में सोसाइटी भी अक्सर उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती बेहतर तरीके से, बल्कि ये भी देखा गया है कि जो मुख्तलिफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो भी चेंज को बेहतर नहीं समझते और वो उस चेंज के रास्ते में वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को वो लाते हैं और वो उनका ख़्याल होता है कि चेंज जो है वो बेहतर नहीं है, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा था वो ज़्यादा कारआमद है और वो बेहतर है। लिहाजा एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर माशरे के लोगों को, अफराद को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो तालीम को अप्लाई करते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो चेंज के लिए उनके जहन को पहले बनाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि ये चेंज क्यों ज़रूरी है, और जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर देंगे तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ चेंज? जिस तरह के हमने पहले बात की कि चेंज जो है वो इंसानी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है और इंसान की ज़िंदगी जो है वो चेंज की वजह से ही चेंज होती रहती है। वक्त, हालात और चीज़ें जो है वो एक जैसी नहीं रहती, वो जो एक मुसलसल एक तग़य्युर का अमल है वो चलता रहता है। Change is the process of transforming phenomenon into something different. चेंज वो प्रोसेस है, वो तरीक़ेकार है जिसके थ्रू जो फिनोमेना है, जो कंसेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो उनके अंदर एक बुनियादी चेंज आ जाती है और वो कुछ और बन जाती है। लिहाजा पहले चीज़ें कुछ और होती हैं, चेंज के बाद लोगों के ख़यालात हों, चीज़ें हों, वाक़यात हों, हालात हों, वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं। सो चेंज इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग फिनोमेना, और जिसके नतीजे में चीज़ें दे चेंज इनटू समथिंग डिफरेंट। अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि हम जहाँ पे इस ज़मीन में रहते हैं तो हम ऊपर कायनात की तरफ अगर देखें या अपने इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि कल जो हालात थे वो आज नहीं होते। इस पूरे नेचर का, पूरे फितरत का जो एक ही कांस्टेंट लॉ है, जो कि वो है दी कांस्टेंट लॉ ऑफ चेंज, कि हर चीज़ जो है उसमें तग़य्युर है,
ہے اس میں چینج ہے، اور وہ اس چینج کے نتیجے میں اس میں ڈفرینٹ جو ہے اس کی اسپیکٹس جو ہیں وہ چینج کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا قدرتی طور پہ قدرت میں اور فطرت میں چینج کا جو عمل ہے وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک لا ہے، اور یہ ایک کانسٹنٹ لا ہے دیٹ ایوری تھنگ چینجز ود دا پیسج آف ٹائم۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ایک چیز ہے کہ چینج وہ ایک عمل ہے جو کہ کنٹینیوس ہے، کہیں بھی وقت نہیں رکتا، چیزوں کے خراب ہونے میں اس کے وقت کے تقاضے جو ہے وہ کبھی بھی وہ رکتے نہیں ہیں۔ لہٰذا ٹائم اور چینج ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس میں کہیں بھی بریک نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو یہ ایک کانسٹنٹ چینج سے گزر رہی ہے، اور کانسٹنٹ چینج ہی اس کو اس حال تک لے آئی ہے۔ اگر کائنات میں چینج نہ ہوتی تو آج یہ ہمارا سولر سسٹم نہ ہوتا، ہماری زمین نہ بنتی۔ لہٰذا کائنات کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر، انسانی ماحول کے اندر چینج ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا انسان کی لائف میں جو بھی کام ہے اس میں بھی چینج لانے کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے۔ Now what we will be discussing about what is curriculum change۔ جب چینج ایک انسٹاپیبل چیز ہے جس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، اس میں ایک وقفہ نہیں آتا، لہٰذا ہمارے انسان کی زندگی میں جو انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس عمل میں بھی اور کریکولم کے اندر جو چینج ہے وہ انسٹاپیبل ہے۔ وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، دیر سے آ سکتا ہے، لیکن اس میں چینج لانا اور چینج کا آنا بہت ضروری امر ہے۔ With changing time, curriculum should also change, reflecting the needs and aspirations of the people۔ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق کریکولم کے اندر چینج کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، چینج نئی ضرورتوں اور نئی امنگوں کے مطابق جو ہے کریکولم میں اور ایجوکیشن کے اندر یہ چینج آنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایجوکیشن کے لیے یہ بہت کارآمد اور امپورٹنٹ چینج ہوتی ہے۔ There cannot be a uniform curriculum for all the countries for all the time۔ یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ کریکولم جو ہے، جس طرح ہم نے شروع کے کلاسز میں بات کی کہ کریکولم ہر قوم کے لیے مختلف ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کسی بھی جو قوم ہے وہاں پہ کریکولم یونیفارم نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایون ایک کنٹری کے اندر جو مختلف اسٹیٹس اور صوبے ہوتے ہیں وہاں بھی کریکولم چینج ہوا ہوتا ہے۔ باقی جب ہم ممالک کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے ممالک کے اوپر ہم یکساں کریکولم نہیں رائج کر سکتے، کیونکہ کریکولم جو ہے ایک ملک کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ ان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کے خیالات، سوچ، مذہب، زبان، کلچر، ٹریڈیشن، اس کی وہ ترجمانی کرتا ہے۔ لہٰذا ہر ملک کی جو سوسائٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہر ملک کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہم کسی اور ملک کا کریکولم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اور ان میں ہم کسی اور ملک کے کریکولم میں چیزیں دیکھ کے ان کو تھوڑے سے پارٹس لا کے ہم بے شک اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل جو کریکولم ہوتا ہے وہ اپنے ملک، اپنے قوم کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی اور ملک کے مزاج کے مطابق، قوم کے مزاج کے مطابق کریکولم ہم اپنے ملک کے کریکولم کے مزاج کے مطابق نہیں انٹروڈیوس کر سکتے۔ لہٰذا ہر ملک کا کریکولم چینج ہوگا، وہ مختلف ہوگا۔ جب یہ مختلف ہوتا ہے تو ہر ملک کے جو حالات، واقعات ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا جو کریکولم کے اندر چینج آتی ہے وہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر جو چینج ہے اس سے وہ یونیک ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جو کریکولم جو کہ ایجوکیشن، پیور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جو ریسرچ بیس ہوتی ہیں،
وہ بے شک وہ یکساں ہوتی ہے, وہ ایک جیسے ہوتی ہیں پورے ممالک کے اندر. Curriculum content should be based on current information and not on the past information. Curriculum جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ کریکولم فیوچرسٹک ہوتا ہے, وہ فیوچر کو دیکھتا ہے, وہ ویژنری ہوتا ہے, وہ آگے کا سوچتا ہے. لہٰذا کریکولم کے اندر پاسٹ کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. اگر ہم پاسٹ پہ زیادہ وہ رکھیں گے, پاسٹ پہ زیادہ ہم ڈپینڈ کریں گے تو ہمارا کریکولم جو ہے وہ کنزرویٹو ہو جائے گا, وہ پیچھے کی طرف جائے گا, وہ ویژنری نہیں ہوگا, اور وہ جو نئے حالات, واقعات اور تقاضے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. لہٰذا کریکولم جو ہے اس میں موجودہ اور فیوچر کے جو انفارمیشن ہے اس کو شامل کرنے کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کریکولم جو ہے وہ پاسٹ کو ارریلیونٹ تصور کرتا ہے, نہیں. کریکولم جو ہے اس کے لیے جو ہسٹری ہے اور پاسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم اگر کرنٹ سچویشن یا پریزنٹ جو حالات میں ہیں وہ پاسٹ کی بدولت ہیں, لیکن ہم جو ہے پاسٹ سے ہمارے جو کام کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آگے کی طرف لے جاتی ہیں, پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, ان کو ہم نے شامل کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو رخ ہے, جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ پریزنٹ میں فیوچر کی طرف ہوتا ہے, نہ کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے. سو کریکولم از فارورڈ لوکنگ, اٹ از نیور بیکورڈ لوکنگ. There is a need for constantly changing and updating the curriculum content. لہٰذا کریکولم کو with regular interval اس میں چینج لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور یہ جو چینج ہے یہ ون ٹائم نہیں ہوتی, یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. ہم آج جو چینج لے آئے تو اس کے فوراً بعد ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے, اس کے اوپر ہم ریفلیکٹیو پریکٹسز کے تھرو فیڈ بیک لے کے اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ آیا یہ جو چینج ہم لائے ہیں یہ موافق ہے, یہ کارآمد ہے, یہ بینیفیشل ہے, امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ چینج امپورٹنٹ نہیں ہے تو ہم بہتر اور قسم کا چینج جو ہے اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا جو کریکولم چینج ہے یہ ایک ریگولر پروسیس ہے, یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, یہ ایک اپڈیٹنگ کا عمل ہے. ہم کریکولم کو نئی نئی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں, شامل کرتے ہیں, اور اس طرح کریکولم جو ہے وہ کرنٹ رہتا ہے, وہ پریزنٹ میں جو ہے وہ ریلیونٹ رہتا ہے. جب ہم اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, اس میں نئی چیزیں نہیں ڈالیں گے, تو کریکولم جو ہے وہ پاسٹ انفارمیشن پہ بیسڈ ہوگا, وہ بیکورڈ لوکنگ ہوگا, اور اس میں آگے جانے کی صلاحیت نہیں ہوگی. سو کریکولم چینج جو ہے یہ نہ صرف امپورٹنٹ ہے بلکہ کریکولم چینج کے تھرو جب ہم کریکولم کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ایجوکیشن کے اندر بہتری آتی ہے. Only in some countries still the traditional curriculum is in practice. عزیز طلباء, جس طرح کہ ہم نے مختلف ممالک کی بات کی, کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جو کہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ نیا جو کریکولم ہے نئے تقاضوں اور نئے امنگوں کے مطابق اور نئے حالات کے جو مطابق جو کریکولم ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو ایسے کریکولم کو ہم ٹریڈیشنل کریکولم کا نام دیتے ہیں, اور جو ٹریڈیشنل کریکولم ہوتا ہے وہ پرانے طریقہ کار کو وہ تقویت دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, اور اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے. In advanced countries, however, as a result of knowledge explosion and with continuous research findings and new inventions, the content of the school courses is being questioned and regularly updated. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان ممالک میں ایک علم کے ذریعے نئی نئی چیزیں آتی ہیں, وہاں پہ نئی نالج کریٹ ہوتی ہے, جو نئے ریسرچز اور فائنڈنگز آتی ہیں, نئے نئے تجربات ہوتے ہیں, اور نئی انوینشنز ہوتی ہیں. اس طریقے سے جب یہ ایک مسلسل نئے چینج کا عمل جاری رہتا ہے, لہٰذا جو اسکول کا
کورس ہے، جو کنٹینٹ ہے یا جو کریکولم ہے وہ اس کو کویسچن کیا جاتا ہے کہ آیا یہ ہم عصر اور نئے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب اس میں گیپ دیکھا جاتا ہے، وہ پریزنٹ حالات کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس کے اندر چینج کو لاگو کیا جاتا ہے، اس میں چینج لایا جاتا ہے اور کریکولم جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس میں ریفارم لائی جاتی ہے۔ لیکن وہ کنٹریز جو کہ چینج پہ زیادہ یقین نہیں رکھتی اور ان کے اندر نالج کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا اور ریسرچ اور فائنڈنگ اور ایجوکیشن ان ممالک کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کریکولم جو ہے وہ اسٹیٹک رہتا ہے اور وہ ٹریڈیشنل اور پرانے طرز کا ہوتا ہے اور وہ نئی چیزوں کو ساتھ شامل نہیں کرتا۔ There are certain reasons why we need to change the curriculum. We need to change the curriculum so as to restructure the curriculum according to the needs, interest and abilities of the learners. Learner کی جو سوچ ہوتی ہے وہ نئے حالات، واقعات اور ایج کے ساتھ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے نیڈز، انٹرسٹ اور کیپیبلٹیز، ایبلٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے مطابق کریکولم کو چینج کرنے اور ریسٹرکچر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹو ایلیمینیٹ unnecessary units, teaching methods and contents. جب نئی ایجوکیشن پالیسیز آتی ہیں تو پرانے جو کچھ لیسنز جو ہوتے ہیں یا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے یا کچھ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا، ان کو نئے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے کریکولم چینج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ To introduce latest and updated methods of teaching and content, new knowledge and practices. For this very purpose, it is important that we must bring a change in the curriculum. To select learning experiences based on the objectives rather than on the service needs of the instructionals. جب کریکولم کے اندر ہم آبجیکٹیوز کا تعین کرتے ہیں تو وہ آبجیکٹیوز جو ہے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب کلاس روم میں ٹیچر ٹیچ کرے گا تو اس کے پاس جو میتھڈالوجی ہوتی ہے وہ بھی آبجیکٹیوز کے مطابق ہونی چاہیے، لہٰذا اگر آبجیکٹیوز نئے ہوں اور طریقہ کار ٹیچنگ کا پرانا ہو تو وہ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کارآمد ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا آبجیکٹیوز کے مطابق ٹیچنگ میتھڈالوجی اور پیڈاگوجی کو بہتر بنانے اور اس کو یونیک بنانے کے لیے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ جو فیکٹرز ہیں جو کریکولم میں چینج لانے کے متقاضی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہے ایکسپلوژن آف نالج، کہ نئے نالج کے ساتھ، نیو نالج کریشن کے ساتھ بہت ساری نئی چیزیں اور جہتیں اور اسپیکٹس چیزوں کے سامنے آتی ہیں، ان کو کریکولم میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کمیونٹی اور سوسائٹی کے اندر بھی ایک کانسٹنٹ چینج آتی ہیں، لوگوں کے خیالات چینج ہوتے ہیں، لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقے چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے ایون وہ بھی چینج ہو جاتا ہے، لہٰذا چینج انوائرمنٹ کے ساتھ، چینج سوسائٹی کے ساتھ کریکولم اور ایجوکیشن کے اندر چینج لانا بہت امپورٹنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ معاشرے اور قوموں کے جو سوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے اور ان مینیفیسٹو کو وہ لے کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کریکولم اور ایجوکیشن کے اندر اسی سے ریلیٹڈ چینج آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوموں کی جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کہیں ابتر ہیں، کہیں معمول کے مطابق ہیں اور کہیں جو ہے وہ خاصی بہتر ہے۔ اس اکنامک چینج کے ذریعے بھی کریکولم کو چینج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کی بجٹ ایلوکیشن تعلیم کے لیے زیادہ ہو جائے، اکنامکلی پروگریس کر جائیں، تو ان کے لیے کلاس روم انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے،
ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اویلیبل ٹیچنگ ایڈز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو مل جاتے ہیں. اسکولس کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, لہٰذا تو ایجوکیشن میں بھی چینج آتا رہتا ہے. Dear student, after discussing what is change, why the change in curriculum is very important, and what are the different factors which bring about a curriculum change in the education system, we now end up our class. Thank you very much.